السلام علیکم، خوش آمدید نور الفاظ میں۔ یہاں دل کو سکون ملے گا، الفاظ دلوں کو جوڑتے ہیں۔ یہاں صبر، یقین اور امید کی باتیں ہوتی ہیں۔ خاص بے اولاد لوگوں کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت تمام لوگوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور جو بھی میری ویڈیو دیکھے خاص مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کرنے کو تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے چینل پہ کچھ ایسی باتیں کروں تاکہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں انہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ نہ کچھ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ تو بس اسی طرح آج میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانا ہے آپ کو، اور پھر میری ویڈیو کیسی لگی ہے، آپ لوگ ایسی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا کہ میں ایسی ویڈیو بناؤں، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو میں اپنی وائس میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب بہت بڑا مقام ظاہر کرتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں دور لے جائیں، یا تو انہیں ختم کر دیا جائے یا کسی ویران جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔ آخر کار انہوں نے یہ طے کیا کہ انہیں قتل نہ کریں بلکہ ایک کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی قافلہ آ کر انہیں لے جائے۔ بھائیوں نے والد سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر واپس آ کر جھوٹ بولا کہ بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے، اور ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور پاک سیرت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے گناہ سے خود کو بچایا، مگر الٹا الزام انہی پر لگا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہوتے ہوئے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں انہوں نے صبر، اخلاق اور اللہ کی طرف دعوت کا دامن نہ چھوڑا۔ وہاں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ ایک عجیب خواب دیکھا جس کی کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخر کار جیل میں موجود ایک قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط آئیں گے، اور اس کا حل بھی بتایا۔ بادشاہ حضرت یوسف سے بڑا متاثر ہوا اور انہوں نے رہا کر کے مصر کا خزانہ دار بنا دیا۔ یوں قید سے اقتدار کا سفر مکمل ہوا۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے نہیں۔ آخر کار حضرت یوسف نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ سمیت مصر آئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ والدین اور بھائیوں نے احتراماً ان کے سامنے جھک کر سلام کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر کا انجام عزت ہے۔ پاک دامنی اللہ کے ہاں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ سٹوری، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے، اور اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔